آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الملاحم باب الامر والنہی میں۔ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، صحابہ کرام ایک حلقہ میں بیٹھے تھے، آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس میں فتنے کا ذکر ہوا کہ ایک دور فتنوں کا دور آئے گا۔ صحابہ کرام میں سے بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ فتنوں کا دور کیا ہوگا؟ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فتنوں کا دور یہ ہوگا، اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودہم وخفت اماناتہم۔ فتنوں کا دور وہ ہوگا جب تمہارے اندر یہ چیز عام رواج پا جائے گی کہ جو وعدے کیے جائیں گے توڑے جائیں گے، جھوٹ بولا جائے گا، اور قوم کی امانتیں کھائی جائیں گی، کرپشن کی جائے گی، خزانے لوٹے جائیں گے، بینک لوٹے جائیں گے، قوم کے اندر کھلی کرپشن ہوگی، قوم کی حق تلفی ہوگی، اور اس کرپشن اور حق تلفی کو بڑا ہلکا سا کام سمجھا جائے گا، معمولی بات سمجھی جائے گی، پولیٹیکل کلچر سمجھا جائے گا، لوگ اس پر دھیان بھی نہیں دیں گے۔ یعنی بدعہدی، بددیانتی، کرپشن یہ اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ پرواہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ یہ عہد توڑنے والے، لوگوں کی امانتیں کھانے والے، کرپشن عام کرنے والے کیا ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ملا دیا، انگلیاں انگلیوں میں ڈال دی۔ اب یہ دیکھیے ذرا، آپ ڈالیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھی طرح ڈال کے پیوست کریں، اب دبا کے آسانی سے کھینچیں تو نکلتی ہیں، نکلتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح دونوں اپنے دست مبارک، ان کی انگلیاں آپس میں پیوست کر دی، اور پیوست کر کے فرمایا کہ یہ امانتیں لوٹنے والے، یہ کرپشن کرنے والے، حق تلفی کرنے والے، خیانت کرنے والے، وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابَعِهِ، یہ الگ الگ ہو کر یہ ساری جماعتیں اور لیڈر آپس میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا مک مکا ہو جائے گا، اس طرح جڑ جائیں گے جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑ گئی ہیں، اور یہ جدا نہیں ہوں گے، دیکھنے میں جدا ہوں گے مگر کرپشن پر ایک ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا میرے آقا نے جس زمانے کی نشاندہی کی، وہ وقت چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ آواز حق بلند ہوئی۔ جو لوگ عمر بھر شریعت کے نام پر اللہ رب العزت جن جماعتوں کو رزق دیتا ہے، کتاب و سنت کے نام پر جن کو رزق دیتا ہے، وہ بھی کرپشن کے ساتھ مل گئے، اور کرپٹ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ شبّک بین اصابعہ، آپس میں اس طرح جڑ گئے جیسے انگلیاں انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ کس ایشو پر، کس مینیفیسٹو پر، کس ایجنڈے پر جڑ جائیں گے؟ آقا نے فرمایا وعدہ خلافی اور کرپشن کے ایجنڈے پر جڑ جائیں گے، کرپشن کے ایجنڈے پر جڑ جائیں گے۔ اس پر صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب ایسا وقت آ جائے تو کیا کریں، پھر ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے پھر ایک پورا نسخہ عطا فرمایا، اس کے آخری الفاظ جو کرکس ہے وہ دے رہا ہوں۔ فرمایا خذ بما تعرف ودع ما تنکر، فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں تو کسی کی مت سنو، اللہ رسول نے جس شے کو سچ کہا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جس شے کو باطل اور جھوٹ اور بدی کہا ہے اس کو رد کر دو۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اپنی ذات کی ذمہ داری نبھانے پر ڈٹ جاؤ۔ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور یہ مت دیکھو کہ عوام الناس کدھر جا رہے ہیں۔ امر العامہ، عوام الناس بھلے ووٹ دینے جا رہے ہیں، اس پارٹی کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کے پیچھے برادریاں ہیں، ان کے دندے ہیں، ان کے خوف ہیں، ان کے لالچ ہیں، ان کی بے شعوری ہے۔ فرمایا عامت الناس کی پیروی نہ کرو، خدا رسول کے حکم کی پیروی کرو۔ عام عوام کا رجحان کیا ہے اسے رد کر دو، خدا رسول کا فرمان کیا ہے اس کو اپنا لو۔ ہم نے اس دور میں نہیں دیکھا کہ عوام کیا چاہتے ہیں،
ہم نے عوام کے رجحان کو رد کیا ہے اور خدا و مصطفیٰ کے فرمان کو اپنایا ہے. اور لومۃ لائم، بھلے کوئی تنقید کرے، تان کرے، تشنیع کرے، اس کی پرواہ نہیں کی، مگر ہم نے کہا کہ حق وہ ہے جو خدا اور مصطفیٰ نے دیا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے حدیث پاک میں. اور جب فرمایا وَإِيَّاكَ وَعَوَامَ مَهُمْ، یہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ فرمائے کہ پرہیز کرنا، لوگوں کے رجحانات کے پیچھے نہ جانا. لیڈر کا، قائد کا کام نہیں کہ عوام کے رجحان کو دیکھ کے وہی آواز بلند کرے، ان کے پیچھے جائے تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں. نہیں، قائد وہ ہے جو عوام کے پیچھے نہ چلے بلکہ عوام کو راستہ دکھائے. کوئی تان کرے یا تشنیع، لیڈر عوام کا رجحان متعین کرنے والا ہوتا ہے. یہ سوسائٹی میں عامت الناس رجحان متعین کرنے لگ جائیں اور لیڈر ان کی خوشی کی خاطر ان کے پیچھے چلے جائیں، اس سوسائٹی پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور جس میں لیڈر اللہ رسول کے فرمان کو اصول جانے اور اس کی روشنی میں رجحان متعین کرے زمانے کا اور لوگوں کے دھارے کی پرواہ نہ کریں، اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ذمہ داری ادا کرنے کو کہا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لن تزالوا بخیر ما لم تعرفوا ما کنتم تنکرون. یہ تو بات پہلے بھی ہو گئی کہ جب تک تم بدی کو نیکی نہیں بناؤ گے، نہیں سمجھو گے، بدی کو بدی سمجھتے رہو گے، نیکی کو نیکی سمجھتے رہو گے، خیر پہ رہو گے. ہم نے نیکی اور بدی میں اختلاط کر دیا ہے، خلط ملط کر دیا ہے. وما دام، یہ لفظ بڑے خاص ہیں، فرمایا وما دام العالم یتکلم فیکم بعلمہ فلا یخاف احدا. اگر بہت سے لوگ نہ بھی رہیں حق کی آواز بلند کرنے والے، ایک عالم بھی رہ جائے میری امت میں، میری سوسائٹی میں، جسٹ ایک شخص صاحب علم، وَيَتَكَلَّمُ فِيكُمْ بِعِلْمِهِ، اور قرآن و سنت کا علم جو اللہ نے اسے خیرات کیا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کو حق بتاتا رہے اور لوگوں سے ڈرے نہ کہ وہ کیا کہیں گے، آقا نے فرمایا تب بھی اللہ ان پر اپنا عذاب نہیں نازل کرے گا. یہ ہمارا فریضہ ہے، اس وقت یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھیڑ چال نہ چلیں، حق کو خدا و رسول کے فرمان سے اخذ کریں اور عوام کا رجحان اس کی روشنی میں متعین کریں، اور بلا خوف و خطر ہم حق کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اللہ رب العزت کے عذاب سے قوم بھی بچے، ہم بھی بچیں.